السلام علیکم ناظرین گرامی، آہٹ نیوز چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے 6 نومبر کو آخر کار کیا واقعہ رونما ہوا تھا جس کا دن منایا جاتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے ہمیں سالوں پیچھے جانا پڑے گا۔ ریاست کے صوبہ جموں کے شہر خاص سے سیالکوٹ کی طرف ہجرت کرنے والے مسلمان مہاجرین کے قافلے پر 6 نومبر 1947 کو مسلح ہندو اور سکھ بلوائیوں نے سامبا کے قریبی علاقے میں حملہ کیا، جس میں دسیوں ہزار مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ زندہ بچ جانے والی بہت سی مسلم خواتین کو اغوا کر لیا گیا۔ قتل و غارت گری، لوٹ مار، دہشت گردی اور اغوا کا یہ سانحہ جموں میں مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کی ان مسلح کارروائیوں کا نقطہ عروج پر تھا، جو ماہ ستمبر 1947 کے اوائل سے ہی جموں شہر اور مضافات میں جاری تھیں۔ 1 نومبر تا 7 نومبر 47 ہندو مسلح جتھوں اور سکھ بلوائیوں کے ہجرت کرنے والے مسلمان قافلوں پر حملوں کے نتیجے میں مارے جانے والے مسلمانوں کی تعداد 2.5 لاکھ سے زائد بتائی جا رہی ہے۔ 6 نومبر کے دن کو مقبوضہ جموں کشمیر، پاکستان، آزاد کشمیر اور دنیا بھر میں موجود کشمیری یوم شہدائے جموں کے طور پر مناتے ہیں، جس کے ذریعے جموں میں مسلمانوں کے خلاف بھارتی جنگی جرائم کی نہ صرف مذمت کی جاتی ہے بلکہ دنیا کو بھارتی دہشت گردی اور سفاکیت سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ اس بات کی واضح ثبوت ہے کہ صوبہ جموں میں ہندو انتہا پسندوں، سکھ بلوائیوں اور ڈوگرا فوجیوں نے بھارتی اقاؤں کی اما پر مسلم اکثریتی علاقے کو اقلیت میں بدلنے کے لیے دسیوں ہزار مسلمانوں کا اجتماع قتل عام کیا۔ ہزاروں خواتین اور بچوں کو اغوا کیا گیا۔ لاکھوں خاندان گھر بار وطن چھوڑ کر ہجرت پر مجبور کر دیے گئے۔ ستمبر تا نومبر کے مہینوں میں بلوائیوں کی جانب سے جموں میں دہشت گردی، لوٹ مار، قتل و غارت گری ہجرت کرنے اور قافلوں کے خلاف ہی نہیں کی گئی بلکہ جموں کے بہت سے گاؤں اور قصبے بھی دہشت گردی کے ان واقعات کی زد میں آئے، جس کی وجہ سے صوبہ جموں کی لگ بھگ آدھی مسلمان آبادی یا تو ہجرت کر گئی یا شہید کر دی گئی۔ مسلمانوں کو شہر جموں، کٹرا، اودھمپور، سامبا، کٹھوعہ، ریاسی، موہالہ، رام نگر، رائے پور سمیت دیگر قصبوں اور گاؤں میں چن چن کے قتل کیا گیا۔ جموں میں اجتماعی قتل عام بلا شبہ مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کا بہت بڑا مجرمانہ اقدام تھا۔ پاکستان کے مرز وجود میں آنا بھارت کے ہندو انتہا پسند حکمرانوں اور دہشت گرد ہندو جنونیوں کے لیے ایک خوفناک واقعہ تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اسلام کے بنیاد پر قائم ہونے والا ملک پاکستان مستقبل میں بھارت کے مقابلے میں ہر محاذ پر سامنے موجود ہوگا۔ ہندو انتہا پسند حکمرانوں کے اندر مسلمانوں کے خلاف پنپ رہے بغض، حسد، عداوت اور انتقام نے جموں کے لاکھوں مسلمانوں کے قتل عام کا موجب ٹھہرا۔ 6 نومبر کی خون ریز داستانیں آج بھی ریاست کے ہر شہری کے قلوب و اذہان میں موجود ہیں۔ جب محض مذہب کی بنیاد پر مسلمانوں کو بے دردی اور بے رحمی سے مارا گیا۔ نومبر 1947 کو ہوئے قتل عام سے بھارتی حکمرانوں نے صوبہ جموں سے تو مسلمانوں کی غالب اکثریت کو اقلیت میں بدل ہی دیا تھا۔ وہاں کی بچ جانے والی مسلم آبادی کئی برس تک خوف و دہشت میں زندہ رہنے پر مجبور رہی۔ ان کے تمام بنیادی انسانی حقوق بری طرح سے رون دیے گئے۔ بھارتی حکمرانوں اور دہشت گرد جماعتوں بھارتیہ جنتا پارٹی، راشٹریہ سیوک سنگھ، بجرنگ دل اور دیگر تنظیموں کی یہ خواہش رہی ہے کہ وہ جموں کی طرح وادی کشمیر میں بھی غالب مسلم اکثریت پر حملہ آور ہوں، یہاں کے مسلم آبادی کو بھی نہ تیغ کریں تاکہ مجموعی طور پر ریاست بھر سے مسلمانوں کو اقلیت میں بدل کر جموں کشمیر کو ہندو اکثریتی ریاست میں بدل دیں۔ پاکستان کے روز بروز قوت پکڑنے، خاص کر ایٹمی طاقت بننے اور خود کشمیر کے مسلمانوں کی جرأت اور بہادری نے بھارتی سفاک حکمرانوں کو یہ موقع نہیں دیا کہ کشمیر کی مسلم آبادی پر جموں طرز کے حملے کرتے۔ یہ ضرور دیکھنے میں آیا کہ ماضی میں بھارتی حکمران کشمیر کے مسلمانوں کو اس بات کے لیے اکساتے رہے کہ جنہیں آزادی اور پاکستان سے زیادہ پیار ہے وہ ہجرت کر جائیں۔ بھارتی حکمرانوں کو جب یہ محسوس ہوا کہ کشمیر کے عوام آزادی کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہیں، 1989 میں برپا ہوئی تحریک مزاحمت میں کشمیری عوام کی فقید المثال ثابت قدمی، جرأت و بہادری نے بھارت کے تمام سازشی ہتھ کنڈوں کو بری طرح ناکام کیا۔
جس کے لیے انہیں بھارتی سفاک حکمرانوں و دہشت گرد فوجیوں کے ہاتھوں کئی ایسے اجتماعی قتل عام کا سامنا کرنا پڑا جن میں سینکڑوں کشمیری شہریوں کو شہید کیا گیا۔ بھارتی افواج نے کشمیری عوام کو دباؤ میں لانے کے لیے سوپور میں 1993، کپواڑہ 27 جنوری 1993، 1 اپریل 2018، بیج پہاڑا 1993، ہندواڑہ 1990، مگرمال باغ 1991، دل باغ 1990، زکورہ سری نگر 1990، لال چوک 10 اپریل، پیر دستگیر 1991، چھوٹا بازار سری نگر 1991 جیسے درجنوں ایسے دہشت گردانہ کارروائیاں کی جن میں سینکڑوں شہریوں کا اجتماعی قتل عام کیا گیا اور ہزاروں شہریوں کو زخمی کیا گیا۔ بھارتی حکمرانوں کا وادی کشمیر میں یہ خاص ہدف رہا ہے کہ مسلم آبادی کو کم کیا جائے۔ 2014 سے بھارت میں بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت کر رہی ہے، تب سے جموں کشمیر کے عوام اور ریاست کے خلاف بدترین دہشت گردی میں حد درجہ تک اضافہ ہو گیا ہے۔ بابائے حریت شہید سید علی شاہ گیلانی سنہ 2000 کے بعد مسلسل اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ بھارت ریاست میں ایک سازش رچ رہا ہے جس کے ذریعے وہ مسلم شناخت کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ بالآخر پوری دنیا نے دیکھا کہ بھارت نے اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنے کے لیے 5 اگست 2019 کو ریاست کے ساتھ ماضی میں کیے گئے تمام مشروط معاہدوں کو یک طرفہ طور پر ختم کر کے ریاست میں 42 لاکھ بھارتیوں کو ڈومیسائل جاری کر دیے، جس کے ذریعے وہ ریاست میں ہندو مذہب کو مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ 6 نومبر 1947 میں جموں کے مسلمانوں کا قتل عام، 1990 کے بعد وادی کشمیر میں 1.25 لاکھ شہریوں کا قتل اور پھر لاکھوں بھارتیوں کو غیر قانونی طور پر ریاست کا ڈومیسائل سرٹیفکیٹ دینا، اس سب کے پیچھے ریاست جموں کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدل کر ایک ہندو اسٹیٹ بنانا ہے۔ لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ سامراج جتنا بھی چالاک و طاقتور ہو، وہ کسی دوسری قوم پر بزور طاقت زیادہ دیر قابض نہیں رہ سکتا۔ ریاست جموں کشمیر میں بھارت نے جتنے بھی جرائم کیے، اسے اپنے مظالم کا حساب دینا ہوگا۔ 6 نومبر کو شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کر کے اس بات کا عزم کیا جانا چاہیے کہ بھارتی قبضے سے وطن عزیز کی آزادی کے لیے ہم سب اپنا انفرادی اور اجتماعی کردار ادا کرتے رہیں گے۔